بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ رمضان المبارک بہت قریب ہوتا جا رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ ایک مبارک اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے، کون سے کام زیادہ کرنے ہیں، کون سے اعمال کا اہتمام کرنا ہے، آج انشاءاللہ ہم آپ کو وہ کام اور وہ اعمال بتائیں گے۔ اس سے پہلے کی تعلیم میں جو رمضان کے موضوع پر ہوئی تھی، اس میں نے رمضان کی اہمیت بتائی تھی آپ کو، اور ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ رمضان اچھا گزر گیا تو سارا سال اچھا گزرتا ہے، اور اگر خدا نہ کرے رمضان صحیح سے نہیں گزارا گیا اور اس کی صحیح معنوں میں قدر نہ کی گئی، عبادتوں کے ساتھ نہیں گزارا، تراویحوں کو نہیں پڑھا، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھیں، تو پھر پورا سال بھی خراب ہو جاتا ہے، پورے سال اس کی بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ اچھا گزر جائے۔ تو کسی بھی مہینے کو اچھا گزارنے کے لیے، کسی بھی دن کو، کسی بھی رات کو اچھا گزارنے کے لیے ہمارے پاس اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند ہے ان کو نیک اعمال کہتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ان کو برے کام، گناہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بس جو نیک اعمال ہیں آپ کو بتائے جائیں گے وہ کرنے ہیں، اور جو برے کام ہیں اور گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ یہ ہے نیک کام اور اچھے کاموں کے کرنے کے لیے، خاص طور پر آنی میری بات سمجھ میں۔ تو اس مہینے میں جو نیک کام ہم کر سکتے ہیں وہ نیک کام میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اچھے کام بتاؤں گا۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ سارے خیر کے کام، اچھے کام کرنے ہیں۔ ان کاموں میں سے رمضان کی جو خصوصیت ہے، وہ سب سے پہلی خصوصیت روزہ ہے۔ کیا ہے وہ رمضان کی خصوصیت؟ روزہ۔ سال میں صرف ایک مہینے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ رکھو، لازمی رکھو، فرض ہے۔ ایک مہینہ ہے، پورے سال روزے رکھنے کی فرضیت نہیں ہے۔ 11 مہینے، سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ 11 مہینے ہم لوگ کھاتے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ روزہ رکھو، لیکن اس ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ رکھو۔ تو رمضان کی خصوصیت ہے، اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت وہ روزہ ہے۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے رمضان کی؟ زور سے بولیں، روزہ۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو بڑے بچے ہیں وہ تو اس بات کی بہت کوشش کریں کہ روزے سارے رکھیں۔ بلکہ بعض بڑے بچے ایسے ہیں جو 12-13 سال کے ہو گئے ہیں، 14 سال کے بھی ایک دو بچے، ان پر تو روزہ فرض ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو ان کے ذمے روزہ فرض رہے گا، چھوڑنے کا گناہ ملے گا زبردست۔ حدیث شریف میں آتا ہے رمضان کا روزہ اگر کسی نے چھوڑا تو اس کے بدلے پورے سال کے بھی روزے رکھے گا تو بدلہ ادا نہیں ہوگا۔ جو رمضان کے روزہ، ایک روزے کی برکت ہے، وہ پورے سال کے روزوں میں برکت نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی عبادت رمضان کی کیا ہے؟ وہ روزہ۔ اس لیے چھوٹے بچے جو ہیں ہم ان سے نہیں کہتے کہ روزہ رکھو، لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی روزہ رکھتا ہے، مثال 8 سال کا بچہ ہے، کوئی 10 سال کا بچے ہیں، 10 سال والے ہیں، 10 سال والے، 11 سال والے بچے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ۔ اور جو اس سے چھوٹے 8 سال والے ہیں، 7 سال والے، وہ کیا کریں؟ چھٹی والے دن روزہ رکھیں، اتوار کا روزہ رکھیں، آخری عشرے کی چھٹی ہوگی 10 کے 10 روزے رکھیں، تو صحیح ہو جائے گا کہ سارے بچے کچھ نہ کچھ روزہ رکھ لیں گے۔ محمد سعد کا ہے اوپر سے بلا کر لاؤ اس کو، جاؤ، کیا نام ہے؟ خزیمہ، علی ہر صاحب ساتھ چلیں۔ تو اس لیے سارے بچے رمضان کا روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔
ترتیب میں نے بتا دی کہ چھوٹے بچے آخری عشرے کی چھٹیاں ہوں گی، 20 رمضان میں چھٹی ہو جاتی ہے، تو وہ آخری کے جو 9 روزے ہوں 10 روزے ہوں پورے رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو اتوار آئے گی شروع میں، جیسے روزہ پہلا روزہ ہو سکتا ہے جمعرات کا ہو، جمعے کا ہو، تو 2 3 روزے کے بعد اتوار آ جائے گی، اتوار کا روزہ رکھیں۔ تو رمضان کی سب سے بڑی عبادت وہ روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگ رکھ سکتے ہیں روزہ انشاءاللہ، انشاءاللہ بول دو، ارادہ کر لو، ایک بات بولو۔ دوسری رمضان کی جو اہم عبادت ہے، جو رمضان کی خصوصیت ہے، وہ ہے تراویح۔ وہ کیا ہے؟ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں تراویح کو عبادت قرار دیا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تراویح کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مغفرت، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ عظیم عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کا ایک سجدہ 1500 نیکیوں پر ہے، یعنی ایک سجدے پر 1500 نیکیاں مل رہی ہیں، ایک سجدے پر جنت میں محل مل رہا ہے، ہر سجدے پر ایک محل، جنت کا محل، جنت کا گھر، ہر سجدے پر جنت کا ایک بڑا درخت، باغ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں دے رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نماز بھی بڑھا دی تراویح کی شکل میں۔ تو رمضان کی جو دوسری خصوصی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ تراویح۔ روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح، یہ رمضان کی ایک خاص عبادت ہے، رمضان کی ایک خاص عبادت ہے۔ پوری 20 رکعت تراویح پورے رمضان، جو پڑھ رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ رمضان میں کتنے اللہ والے ہیں، کتنے بزرگان دین ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں جن کی زندگی میں کبھی تراویح نہیں چھوٹی۔ نماز تو چھوٹنا دور کی بات ہے، تراویح بھی نہیں چھوڑتے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو تراویح کو چھوڑ دیتے یہ بول کر کوئی فرض تھوڑی ہے، کہ ضروری تھوڑی ہے، نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، ایسے بھی ہیں۔ تو کتنا بڑا مجمع ہے جو تراویح نہیں پڑھتا، اور کتنا مجمع ایسا ہے جو ہمیشہ سے تراویح پڑھ رہا ہے اور کبھی نہیں چھوڑی تراویح۔ کتنا ایسا مجمع ہے کہ جو ہمیشہ سے تراویح پڑھ رہا ہے، کبھی تراویح نہیں چھوڑی۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ رمضان کی دوسری خصوصی عبادت کیا ہے؟ تراویح۔ تو سارے بچے اس بات کی کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں تراویح نہ چھوٹے، تراویح نہ چھوٹے۔ پھر بہت سارے بچے، بہت سارے میں نے دیکھا لوگوں کو مسجد آتے تراویح کے لیے، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، تراویح ہو رہی ہیں وہ تراویح پڑھتے نہیں ہیں، کہہ کر گھر میں آتے ہیں تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ تراویح میں تو قرآن کا سننا عبادت ہے، صرف رکعتوں کا پڑھنا عبادت تھوڑی ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں جانے لگے جا کر شامل ہو گئے۔ پورے قرآن کریم کا سننا بھی تو ایک عبادت ہے، قرآن کریم کا تراویحوں میں سننا بھی تو ایک عبادت ہے۔ تو بہت سارے بچے رمضان میں مسجد آتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، لیکن پیچھے صحن میں بیٹھے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے، باتیں کریں گے، اور نمازیوں کی نمازیں خراب کریں گے، شور کریں گے، مسجد کا ماحول خراب کریں گے۔ ایسا نہیں کرنا، آپ میں سے کوئی بچے ایسا نہ کریں۔ آپ سارے بچے کوشش کریں کہ رمضان میں تراویح بھی پڑھنی ہے اور پورے رمضان پڑھنی ہے، پوری تراویح کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سب بچوں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کر پڑھنی ہے امام کے ساتھ۔ جیسے امام کہیں اللہ اکبر، آپ بھی اللہ اکبر، جب وہ سلام پھیرے 2 رکعت کے بعد آپ بھی سلام، پھر وہ اللہ اکبر، آپ بھی اللہ۔ یہ نہیں کہ پیچھے چلے گئے، پانی پینے چلے گئے، واش روم چلے گئے، پیچھے جا کر صحن میں بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگ گئے، ایسا نہیں کریے۔ رمضان کا مہینہ ہو اور اللہ کا گھر مسجد ہو، اور اس مبارک مہینے میں ہم مسجد میں جا کر باتیں کریں، تراویح نہ پڑھیں، عبادت نہ کریں، یہ تو بڑی بری بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس لیے آپ میں سے ہر بچہ کوشش کرے۔ دیکھو روزہ، پھر میں نے کہا کہ بڑے بچے ضرور رکھیں، چھوٹے بچے کو رعایت ہے، چھوٹے بچوں کے لیے رعایت ہے، جو 6 سال 7 سال کے بچے ہیں، 8 سال کے بچے ہیں۔ لیکن جو تراویح کی عبادت ہے یہ تو سب پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو کہ مشقت بھی نہیں ہے کہ پانی کی پیاس لگے تو پانی پی لو، ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اللہ کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، مسجد میں اتنا ماحول بنا ہوتا ہے، پورا قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے، پورے رمضان تراویح چلتی ہے مسجد میں۔ تو سارے بچے ارادہ کرتے ہیں پورے رمضان پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔
پورے رمضان پورے روزے رکھنا، پورے رمضان پوری تراویح پڑھنا، یہ دو عبادت بڑی عظیم ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو میں عید کے بعد بچوں سے پوچھتا ہوں بھائی بتاؤ سچ سچ کہ آپ نے رمضان کے پورے مہینے پورے روزے رکھیں؟ تو بچے کہتے ہیں اتنے چھوڑ دیے اتنے چھوڑ دیے۔ کچھ بچے ہیں جو رکھتے بھی ہیں پورے۔ پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں بھائی صحیح سے بتاؤ پورے رمضان پوری تراویح 20 رکعت آپ نے پڑھی؟ تو کچھ بچے تو سچ سچ بتاتے کہ نہیں پڑھی، کچھ جھوٹ بھی بولتے ہیں پڑھی نہیں ہوتی، کہتے ہاں پڑھی۔ کہاں پڑھی؟ کیسے پڑھی؟ کتنی رکعتیں پڑھی؟ چپ ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے سچ کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو غلط بیانی نہیں کرنی، غلط بیانی نہیں کرنی۔ تراویح پڑھنی ہے تو بولو ہاں ہم نے پڑھی ہیں، نہیں پڑھی تو بتاؤ سچ کہ ہاں مجھ سے کچھ تراویح رہ گئی ہیں۔ لیکن بہت تھوڑے سے بچے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ان کے گھر والوں سے ہی پوچھتا ہوں، ان بچوں کی باتوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے سوالات کرنے سے کہ ہاں معلوم ہوتا ہے کہ ان بچوں نے پورے رمضان پوری تراویح پڑھی ہیں اور پورے رمضان سارے روزے رکھے ہیں۔ لیکن ایسے بچے تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے ہر بچہ بھی یہ ارادہ کر لے، کیونکہ رمضان کی اہم عبادت اور بھی ہیں میں بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ دو عبادتیں خصوصیت ہے رمضان کی۔ پورے سال تراویح ہوتی ہے مسجد میں؟ بولو بھائی، صحیح سے بیٹھے سارے بچے بتائیے، پورے سال کسی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں؟ ویسے دیکھیے کہاں ہوتی ہیں؟ کون سی مسجد میں رمضان کے علاوہ تراویح ہوتی ہیں؟ رمضان کے علاوہ سنو نا، تعلیم سن نہیں رہے، میں کہہ رہا ہوں رمضان کے علاوہ پورے سال کہیں ہوتی تراویح؟ صرف رمضان کا ایک مبارک مہینہ ہے کہ اس میں یہ تراویح کا عمل ہوتا ہے، یہ تراویح کی عبادت، یہ نمازوں میں قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا صرف رمضان کا مہینہ ہے۔ اب اس ایک مہینے میں اگر ہم ہمت سے کام لے لیں، اگر ہم ہمت سے کام لیں، میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ نے بڑا آصف کی صحت دیکھی، کتنے بیمار ہیں، کتنا ضعف ہے، لیکن وہ سارے جوانوں سے بہتر ہیں۔ اس بیماری میں بھی ہر سال رمضان میں ایک قرآن نہیں، دو دو تین تین قرآن تراویح میں پڑھتے ہیں۔ بڑا غازہ کے ایک شاگرد ہیں پرانے، وہ بڑا غازہ کے ساتھ ہوتے ہیں، بس پوری 20 رکعتیں بڑا غازہ تراویح پورے رمضان پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس حال میں ان کی زندگی میں کبھی تراویح نہیں چھوٹی، اور جن کے دل میں تراویح کی عظمت اور اہمیت نہیں، وہ کہتے ہیں کیا وہ کوئی فرض ہے، کوئی ضروری ہے، کوئی لازم ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ تراویح کو گول کر جاتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بڑے قاسم کی تراویح پورے رمضان پوری تراویح ہوتی ہے، جبکہ ڈائلیسس پہ جانا ہوتا ہے رات کو تراویح پڑھ کے جاتے ہیں۔ ڈائلیسس سے آتے ہیں، کبھی دن میں ڈائلیسس ہوتا ہے تو رات کو تراویح پڑھتے ہیں، آ کر تراویح نہیں چھوڑتے، نماز نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح کتنے اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، کتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پوری رات تراویح پڑھتے تھے، نماز، عبادت، نوافل، اور کتنے قرآن ختم کرتے تھے رمضان میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ رمضان میں ایک قرآن بھی ختم نہیں کرو گے، وہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے رہے۔ کتنے؟ کیسے؟ 30 قرآن رمضان کے دنوں میں، ہر قرآن ہر روز پڑھیں گے، دن میں کتنے قرآن ہو جائیں گے؟ رمضان کے مہینے میں کوئی روزانہ دن میں ایک قرآن پڑھے، کتنے قرآن ہو جائیں گے؟ 30 دن ہوتے ہیں نا، 30 دن 30 قرآن ہو گئے، اور ہر رات ایک قرآن پڑھے تو کتنے قرآن ہو جائیں گے؟ 30 30 اور 30، اور ایک قرآن تراویح میں ختم کرتے تھے، کتنے ہو گئے؟ 61۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں رمضان کی عظمت اور اہمیت ہے، جن کے دلوں میں رمضان کا احترام ہے، کہ وہ رمضان کی عبادت کو سمجھتے ہیں کہ رمضان کی خصوصی عبادت ہے، راتوں کو عبادتوں میں لگے رہنا، پڑھتے رہنا، تراویح، نوافل، دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، یہ رمضان کی خصوصی عبادت ہے۔ اس لیے سارے بچے نا ان دو کاموں پر تو مجھے ہر بچے سے یہ توقع اور یقین اور امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہر بچہ کوشش کرے گا کہ روزے، بڑے بچے تو سارے روزے رکھیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ روزے۔ پچھلے رمضان جو گزرے ہیں وہ رمضان گرمیوں والے تھے، اب تو اللہ کا فضل ہے کہ رمضانوں کے مہینے میں اتنی گرمی نہیں ہوگی، موسم بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا، اتنی گرمی نہیں ہوگی شدید،
جس سے بہت زیادہ آدمی کو پیاس لگے. صبح کے وقت میں مدرسے کی پڑھائی ہوگی, سارا صبح سے آپ مدرسے میں پڑھیں گے, تلاوت کرتے رہیں گے, تلاوت کا ثواب ملے گا. ظہر کے بعد جا کر آپ کچھ آرام کریں, عصر کے قریب اٹھیں, پھر نماز میں تراویح, نماز میں تلاوت میں دعاؤں میں لگ جائیں. تو اس طرح آپ کا رمضان کا مہینہ بہت اچھا گزر سکتا ہے. تو آج میں نے آپ کو 2 کام بتائے ہیں رمضان کے مہینے کی, 2 خصوصیت, 2 عبادت, روزہ اور تراویح. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ عظیم عبادت ہے, سب سے بڑی عبادت ہے. اب کیا ہے کہ روزے کے لیے جب ہم اٹھیں گے تو صبح سحری ہوگی, صبح سحری, اور شام میں کیا ہوگی, افطار. سحر اور افطار یہ 2 وقت بڑے پیارے اور قیمتی وقت ہیں. بہت ضروری اور قیمتی دعائیں اللہ تعالیٰ سے ان اوقات میں مانگ کر حل کرانی ہوتی ہیں. سحر کے وقت میں, جس وقت ہم سحری کھاتے ہیں, وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے. وہ وقت نہ سونے کا ہے نہ زیادہ کھانے کا ہے. مثلا بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں, وہ وقت تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا ہوتا ہے. کھانے کے ایک ٹائم وہ کھانا کھائے, سحری کری, اس کے بعد نفل میں دعاؤں میں لگ جائیں. رمضان کی تو پوری رات دعاؤں کی رات ہے, پوری رات دعاؤں کی رات ہے, ہر لمحہ دعاؤں کے لیے. روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. رات دن اللہ تعالیٰ دعاؤں کے لیے آسمانوں سے اعلان فرماتے ہیں, دعا کرو, مانگو, میں دعا قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ راتوں کا اعلان فرماتے ہیں کہ دعا مانگو, میں قبول کروں گا. تو جب ہم سحری میں اٹھیں گے انشاءاللہ, روزہ رکھنے کے لیے اٹھیں گے نا انشاءاللہ, تو اس وقت میں تھوڑا جلدی اٹھ جائیں, 2 4 6 نفل پڑھیں تہجد کی نیت سے, اس کے بعد دعائیں مانگیں, اس کے بعد سحری کر لیں. عبادت بھی ہو گئی, دعا بھی ہو گئی, سحری بھی ہو گئی. اب جب سحری کر لی تو فجر کی نماز جماعت سے. پھر شام کے وقت میں افطاری ہے. عصر کے بعد کا وقت مشکل وقت ہوتا ہے, اس لیے کہ جس کا روزہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس روزے کی حالت میں کیا کرتے ہیں کہ روزے لگنے سے بچنے کے لیے موبائل لے لیں گے, یعنی کسی چیز میں لگ جائیں گے, گیم میں, کارٹون میں, تاکہ وقت گزر جائے. روزہ لگ رہا ہے کہ کارٹون اور گیم کھیلنے وقت گزار رہے ہیں, یہ وقت گزار نہیں رہے, وقت ضائع کر رہے ہیں. وقت کیا کر رہے ہیں ہم؟ جس طرح سحری کا وقت قیمتی ہے روزے داروں کے لیے, اسی طرح افطار کا وقت قیمتی ہے. اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما رہے ہوتے ہیں, جہنم کی آگ سے خلاصی کے فیصلے دے رہے ہوتے ہیں. اگر اس وقت کوئی پتنگ اڑا رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کریں گے؟ اس وقت اگر کوئی موبائل میں کارٹون اور گیم کھیل رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں گے. تو افطاری سے پہلے کا جو وقت ہے یہ گھومنے کا نہیں ہے, سائیکلیں چلانے کا نہیں ہے, پتنگ اڑانے کا نہیں ہے, یہ گھومنے اور کھیلنے کھانے کا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دسترخوان پہ بیٹھے تھے, پکوڑے لے آؤ, سموسے لے آؤ, اسی میں باتیں کرتے رہتے ہیں. یعنی افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کر یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, امی آج دسترخوان پر یہ نہیں ہے, امی آج دسترخوان پر یہ نہیں ہے. یہ وقت باتیں کرنے کا تو نہیں ہے نہ. افطاری کا وقت مقصد یہ کہ کھاتے رہو. افطاری تو ایک کھجور سے بھی ہو جائے گی, ایک دودھ کی گلاس سے بھی ہو جائے گی, ایک شربت کی گلاس سے بھی ہو جائے گی افطاری, ایک کیلے سے ہو جائے گی. افطاری کے لیے اتنا سارا سامان جمع کرنا اور پھر اسی میں لگے رہنا, اور جو وقت دعاؤں کا ہے وہ کھانے پینے میں لگا دینا. تو سارے بچے اس بات کی کوشش کریں کہ جب افطاری کا وقت ہو تو افطاری سے کوئی 20-25 منٹ پہلے اپنے گھر میں کسی کونے میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہو, گھر میں جہاں مصلی بچھا کر آپ کے گھر والے نماز پڑھتے ہو, وہاں جا کے بیٹھ جائیں اور دعائیں کرتے رہیں. دعائیں کریں, جب اذان ہو دسترخوان پر آ جائیں افطاری کرنے. ہاں اگر امی آپ کو کسی کام سے بلائیں کہ دسترخوان پر یہ برتن رکھ دو تو کام کریں, یہ نہ ہو کہ کام بھی نہیں کر رہے, یہ غلط بات ہے. امی کہیں بھائی دسترخوان پہ ذرا افطاری لگا دو تو ہیلپ کرو امی کی, کام کرو, لیکن جب فری ہو جاؤ امی سے کہو امی اب میں دعا کر رہا ہوں. تو افطاری سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب جب روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ تو روزے سے پہلے کی دعائیں کیا ہیں, بولے سارے, سحر کی دعائیں اور افطار کی دعائیں. تو سمجھ گئے آج کتنے کام بتائے میں نے رمضان کے, آپ کو کتنے کام بتائے؟ 3 کام بتا دیے, 4 کام سمجھ لیں آپ. سب سے بڑی عبادت تو میں نے آپ کو بتائی, وہ روزے کی عبادت اور تراویح. 2 عبادتیں بڑی عبادت ہیں, روزہ اور تراویح. اب روزے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ روزے کے لیے سحری اور افطاری, سحری کی دعائیں اور افطاری, یہ 2. سحری کی عبادت میں کیا ہے, جب سحری کے لیے آپ اٹھیں گے تو تہجد بھی ہے, تہجد کی نماز پڑھیں گے, دعائیں کریں گے, سحری کر لیں گے. افطاری کا وقت آئے گا, عصر کی نماز پڑھ کر آئے, افطاری کے لیے سامان وامان گھر میں رکھ دیا, اب امی سے اجازت لے کر مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کرنی. تو یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں رمضان کے اعمال میں سے.
اب آپ لوگوں نے ابھی سے ارادہ کرنا ہے، ابھی سے عزم کرنا ہے، ابھی سے جذبہ کہ میں انشاءاللہ پورے رمضان روزے بھی رکھوں گا اور پورے رمضان انشاءاللہ تراویح بھی پڑھوں گا. صحیح ہے؟ سب بچے اس کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ پکا ارادہ کرتے ہیں؟